بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ہم صحت مند ہیں اور باوضو ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ رات ہمیں عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ ورنہ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ یہ رات آئی، رمضان کا مقدس مہینہ آیا، شب برات بھی آئی، شب قدر بھی آئی، لیکن یہ مقدس راتیں لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی۔ سبھی مسلمان بھائی، مسلم عورتیں گھروں کے اندر قید و بند، اور جتنی مقدر ہو سکی عبادات کی۔ وبا اب بھی پھیلی ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ فاصلے کے ساتھ مساجد کے اندر بیٹھا جائے، سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور چہروں کے اوپر ماسک لگایا جائے، لیکن اس کے اندر تھوڑی رعایت برتی گئی ہے۔ خیر، یہ تمام کی تمام پریشانیوں کے باوجود، دقتوں کے باوجود اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی، اور اس رات کے اندر بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادتوں کو ہماری قبول فرمائے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن شریف کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں صرف 2 مخلوق کو اللہ نے چنا اور یہ فرمایا کہ ان 18,000 مخلوقات میں سے 2 مخلوق ایسی ہیں، ایک انسانوں کی مخلوق اور ایک جنات کی مخلوق۔ ان دونوں مخلوقات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ان 2 مخلوقات کے علاوہ، یعنی انسانوں کے اور جنات کے علاوہ، دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی کیسٹ نہیں بن رہی، نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ ان سے کوئی سوال ہوگا، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا، مٹی میں ملا دیں گے، اور اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا،
کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن مسلمان ہو یا کافر، انسان تو ہے. انسان ہونے کے ناطے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں کو اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کو اور جنات، ان دونوں مخلوقات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو مٹی بنا دیں. کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کسی قسم کی سزا اور جزا نہیں. لیکن انسان اور جنات، ان کے اوپر جزا ہے، سزا ہے. دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ اے نوجوان، تم کو نوجوانی عطا کی تھی، وہ نوجوانی تم نے کیسے ادا کی، کیسے گزاری؟ عمر کے بہترین 25واں سال، 26واں سال اور 20 سال سے لے کر 35-40 سال تک کی جو جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ سوال ہوگا. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ سوال نہیں ہوگا. ہمارا یہ بیٹھنا اس مقدس رات کے اندر جاگ کر کے گزارنا، اور یہ مقدس رات کن لوگوں نے روشن کی ہے اور کن لوگوں نے اس کو سجایا ہے اور کن نوجوانوں نے یہ بیٹھنے کا اور اس انداز سے یہ انتظام کیا ہے، وہ حضرات قابل مبارکباد ہے. ورنہ جمعے میں اعلان کر چکا تھا کہ صرف نماز ہوگی اور نماز کے بعد سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں اور وہیں پر عبادت کریں. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن گزرنے کے بعد کچھ حالات چینج ہوئے. ارباب اقتدار کی طرف سے اعلان آ گیا کہ مساجد میں اجازت ہے اور مسجدیں کھلی رہیں گی، سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، 10 بجے تک عبادت کریں. تو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے اندر ہمیں بیٹھنا نصیب فرمایا، عبادت کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. محلے کے کچھ نوجوانوں نے الحمدللہ اس مجلس کو سجایا، وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں. اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے چائے کا بھی انتظام کیا، اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ میٹھے کا، بندی کا بھی انتظام کیا. وہ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. اس لیے انشاءاللہ یہ مختصر باتوں کے بعد بندی بھی تقسیم ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ انتظامات فرمائے، ان کی ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں پوری فرمائے، ان کی دلی جائز تمنائیں پوری فرمائے جنہوں نے یہ انتظامات کی. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور ہم کو آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور قیامت کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا، ہماری نجات عطا فرما. اب دنیاوی زندگی ہر انسان دعا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اے اللہ ہمیں اچھا رکھ، آخرت میں بھی ہمیں اچھا رکھ. دنیاوی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بھی کچھ اصول اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتلائے، اور آخرت کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے بھی
کچھ اصول اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، لیکن دونوں کی اچھائی کے لیے دعا کا حکم کیا گیا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا رکھ، آخرت کا ہمیں کوئی فکر نہ ہو، یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی، بلکہ دنیا میں ہے تو دنیا میں بھی اچھا رکھ، اور دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھا رکھ۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں لے کر کے چلنی ہیں۔ دنیا کے لیے کیا کیا اصول انسان اپناتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، آخرت کے لیے اصول بتانے پڑتے ہیں۔ آخرت کو بہترین بنانے کے لیے جو اصول اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، وہ اصول پبلک کے سامنے اور عوام کے سامنے بتانے پڑتے ہیں۔ دنیاوی اصول بتانے کی ضرورت نہیں، دنیاوی اصول سب کو معلوم رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کو اٹھنا ہے، دکان والا دکان کھولنا ہے، بزنس والا بزنس کرنا ہے، نوکری والا نوکری جانا ہے، اور اس انداز سے محنت کرنی ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے اصول، اور یہ تقریباً سبھی بالغ لوگوں کو معلوم ہے۔ جیسے جیسے 15 سال کے بعد عمر ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے یہ اصول انسان خود بخود سیکھتا رہتا ہے، یا اپنے آزو بازو رہنے والوں کے ذریعے سے یا والدین کے ذریعے سے سیکھتا رہتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیٹ دیا ہے، پیٹ کے لیے مجھے محنت کرنا ہے، اور پیٹ کے لیے مجھے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے وہ کھانا مجھے کہاں سے حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، وہ اس کو معلوم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اصول جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ان کو آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ہی آیت شریفہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی آخرت والی زندگی بھی ہماری بہترین فرما۔ اب آخرت والی زندگی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اتنا سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، جو مر گیا اس کی یہ زندگی ختم، آخرت والی زندگی شروع۔ یہ آخرت والی زندگی آنکھ مچنے کے بعد اور آنکھ بند ہونے کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد، یہ آخرت والی زندگی ہر انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ آخرت والی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کچھ اصول ہمیں دنیا کے اندر سیکھنے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ وہی چند اصول مجھے اس بہترین مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے۔ دنیاوی زندگی کے اصول ہمیں معلوم، اخروی زندگی کے اصول ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ موت کا کسی کو فکر نہیں ہے، آخرت کی زندگی کا کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہمارے درمیان سے، ہمارے گھروں سے لاشیں نکلتی رہتی ہیں اور جنازے نکلتے رہتے ہیں، لیکن ہم 1-2 دن اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ایسی بارونق بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس بارونق زندگی کے اندر انسان جب الجھتا ہے تو اخروی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اب موقع ملا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب برات ہمیں عطا فرمائی، اور یہ جو محنت ہو رہی ہے، میں بول رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں اور آپ مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھے ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری اخروی زندگی اچھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال ناموں میں ثواب کی تعداد کو بڑھا دے، اس وجہ سے کہ یہ سیزن والی رات ہے۔ سیزن کے اندر جب کوئی موسم آتا ہے
اور سیزن آتا ہے کسی چیز کا تو سیزن والی چیز سستی ہو جاتی ہے. آم ابھی مہنگا ہے لیکن جب سیزن آئے گا تب وہ آم بھی سستا ہو جائے گا. ابھی جن فروٹ کا سیزن چل رہا ہے وہ سیزن کی چیزیں سستی ہیں. تو عبادت بھی سستی ہے. آج ہم لوگ آج عبادت جو کریں گے اللہ تبارک و تعالی 70 درجہ بڑھا کر کے ہمیں ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیں گے. کیوں؟ سیزن والی رات سستا ہو گیا ہے. ثواب کمانا بہت سستا ہو گیا. ویسے اللہ کا وعدہ ہے ایک نماز پڑھو ایک نماز کا ثواب. آج ایک نماز پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب. ویسے اللہ کا نام ایک دفعہ لو تو ایک نیکی ملے گی. آج اللہ کا نام ایک دفعہ لو تو آج جو ہے 70 گنا بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب انسان کو اور بندے کو عطا فرمائے. تو یہ اخروی کچھ اصول ہیں اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو اچھی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیزن والی راتیں اور یہ سیزن والے اوقات ہمیں عطا فرماتے ہیں. یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی عمریں بہت کم ہیں. کتنی ہیں عمریں؟ کوئی انسان 60 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 70 سال میں. 60 اور 70 سال کی جو عمریں ہیں یہ اوریج ہے اس امت کا، ورنہ اس سے پہلے بھی جا رہے ہیں. لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال کی ہوئی اور 60 پر 3 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں. کسی کو 60 سال، کسی کو 50 سال، بمشکل تمام 100 سال. 100 سال اگر ہو گئے تو اس کو بڑا ہی عمر والا، بڑا ہی خوش نصیب تصور کرتے ہیں. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے شکایت کی حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. کہ کیسی دعا؟ کہ میرے بچے جیتے نہیں ہیں، جلدی ہی مر جاتے ہیں. کوئی 200 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 300 سال میں مر جاتا ہے. کیونکہ وہ زمانے میں عمریں 500 سال 600 سال ایسے ہوتی تھی. اب اگر کوئی 500 سال کی عمر میں اور اس وقت اکثر و بیشتر 500 سال میں مرتے ہوں، اگر کوئی 100 سال میں مر رہا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے. تو یہ بیچاری بوڑھی عورت آئی، آ کر کے حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ میرے لیے بچوں کے لیے دعا کر دیجئے، میرے بچے بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کہ کتنے سال میں مرتے ہیں؟ کہ کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 150 سال میں مر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی آپ کو معلوم نہیں، ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جن کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہوں گی. تو وہ عورت بہت تعجب کرنے لگی کہ کیا ایسا بھی ہوگا، ایسی امت بھی آئے گی کہ جس کی عمر 60 اور 70 سال یا 50 سال ہوگی؟ کہ ہاں ایسی عمر بھی آئے گی اور ایسی امت بھی دنیا کے اندر آئے گی. کہ وہ مکان بنائیں گے؟ کہ ہاں مکان بھی بنائیں گے. وہ شادیاں کریں گے؟ کہ ہاں شادیاں بھی کریں گے. اور وہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت کے سامان بھی کریں گے. تو وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ خدا کی قسم اگر میں اس زمانے تک رہی یا میں اس زمانے میں پیدا ہوتی تو اتنی کم عمر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی کم عمر کے لوگ بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اس دنیا سے جائیں گے تو میں تو صرف 2 سجدے گزار کر کے وہ پوری عمر تمام کر دیتی.
اور اپنی عمر کا وہ تمام حصہ یعنی 50 یا 60 سال یا 70 سال کا حصہ 2 سجدوں کے اندر گزار کر کے ختم کر دیتے ہیں. یہ فرمایا اس عورت نے. تو اس امت کی عمریں بہت کم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اس کا کچھ سامان کیجئے اور کچھ انتظام کیجئے اللہ تبارک و تعالی. اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی چہیتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی جو انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت داؤد کی عمر 800 سال تھی، حضرت نوح کی عمر 1200 سال تھی، بہت بڑی بڑی عمریں انہوں نے پائی ہیں، اور میری امت کی عمریں وہ 60 اور 70. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کچھ راتیں ان کو دوں گا اور کچھ وقت ایسے دوں گا، عمریں تو نہیں بڑھیں گی، عمریں تو اتنی ہی رہیں گی، لیکن اوقات کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی. ان اوقات کے اندر اگر وہ عبادت کر لیں گی تو ان کی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، اور وہ ثواب ایسا بڑھ جائے گا، ایسا بڑھ جائے گا کہ وہ جو عمر والے ہزاروں سال 1200 سال والے گزرے ہیں ان سے زیادہ یہ لوگ جو ہیں ثواب لے کر کے لے اڑیں گے. تب جا کر کے یہ شب برات اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب قدر اور رمضان کے مہینے اور ان کی فضیلتیں تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اتاری. اب ایک رات کے اندر کوئی جاگ لے اور اس رات کے اندر اللہ سے معافی مانگ لے، اس رات کے اندر اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، توبہ کر لے، پورے ایام پورے مہینے ہماری جو زندگیاں گزر رہی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گناہوں کے دلدل میں ہم لوگ پھنسے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس رات میں ہمیں یہاں پر بیٹھنا اور عبادت کرنا نصیب فرما دیا. اس رات کو ہم رات بنا کر کے چھوڑیں اور اس رات کے اوقات کو قیمتی بنا کر کے چھوڑیں. اور اس رات کے اوقات قیمتی کب بنتے ہیں؟ جب ہم لوگ اس رات میں عبادتیں کریں. عبادت کوئی متعین نہیں. آپ حضرات قرآن کی تلاوت بھی فرما سکتے ہیں، آپ حضرات ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں یاد آتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے 3 دفعہ یاسین شریف اس رات میں ضرور پڑھنا، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ 3 دفعہ اگر کوئی انسان یاسین شریف پڑھ لے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کی صحت میں برکت ہوگی. 1 دفعہ یاسین شریف صحت کی برکت کے لیے پڑھنا ہے، دوسری دفعہ یاسین شریف عمر کی برکت کے لیے پڑھنا ہے، اور تیسری دفعہ یاسین شریف رزق کی برکت کے لیے پڑھنا ہے. اور کچھ کریں نہ کریں لیکن میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف ضرور پڑھ لیں. اور اگر کسی کو نہ آتی ہو تو کسی پڑھے لکھے کو بازو بٹھا کر کے اس سے 3 دفعہ سن لیں، اس کو بھی ایسی ہی برکتیں اور ایسا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم لوگ کتنے قیمتی وقت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے اور یہ کتنی قیمتی رات ہے. اس واقعے کے بعد معلوم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے نبی ہیں. ان کے اوپر آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی اور وہ 572 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 572 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے.
تو وہ ایک دفعہ پہاڑوں سے گزر رہے تھے، اسفار بہت کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک دفعہ پہاڑ سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ پتھر بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی سفید ہے، دودھ سے زیادہ بہترین رنگ اس کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چاروں طرف گھومنے لگے اور اس کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ یا اللہ تیری قدرت، تو نے یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اتنا خوبصورت پتھر اور اتنا بہترین پتھر جس کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، تو نے یہ پہاڑ کے اوپر رکھا ہے. تو غیب سے آواز آئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور نبیوں کو آواز آتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے، وحی آتی رہتی ہے، پیغام آتے رہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اے عیسیٰ، اتنی سی بات کو دیکھ کر کے آپ حیران ہو گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز آئی کہ میں اتنی سی بات کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا، تو اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اندر اپنی لکڑی کو مارا. جو عصا تھا حضرت عیسیٰ کے پاس، اس عصا کو پتھر کے اوپر مارا. جیسے ہی مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک بزرگ انسان، بالوں کا کرتا اس کے جسم کے اوپر ہے اور خوبصورت چہرہ ہے اور انگور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اور وہ نماز کے اندر مشغول ہے اس پتھر کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس انسان کو دیکھ کر کے اور بھی زیادہ تعجب ہوا کہ اللہ تیری قدرت، اس پتھر کے اندر یہ بزرگ انسان اور اس کا کھانے کا یہ انتظام کہ انگور کا خوشہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو بزرگ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکلم فرمائے، گفتگو فرمائی کہ اے بزرگ، کیا ماجرا ہے؟ تم اس پتھر کے اندر کتنے سال سے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے 450 سال ہو گئے، اور 450 سال سے میں اس پتھر کے اندر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. غور سے سننے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کا مقام کیا ہے. ہم صرف چند لمحوں کے لیے اور چند منٹ کے لیے ایک رات کے اندر آ کر کے شب قدر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ کتنی قیمتی ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بزرگ نے کہا 450 سال ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو انگور توڑ کر کے کھا لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ انتظام اس پتھر کے اندر کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، اس سے بزرگ بھی کوئی انسان ہے دنیا میں؟ اس سے قیمتی، اس سے زیادہ رتبے والا، اس کو 450 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس سے زیادہ قیمتی انسان، اس سے زیادہ عبادت گزار انسان، اس سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ کوئی اور بھی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں؟ یہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ قیمتی انسان، اس سے زیادہ رتبے والا انسان وہ انسان ہے، میرا ایک محبوب ہے محمد، اس کی امت کا وہ انسان کہ جب شعبان کا مہینہ آئے اور شعبان کے مہینے میں شب برات آئے، شب برات کے اندر بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے وہ اللہ کا ذکر کرے، اپنی رات کو زندہ کرے اور اس رات کے اندر عبادت کرے، اور اس رات کو قرآن پڑھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، یاسین شریف پڑھ کر کے اور اچھے کام کر کے
جو اس رات کو گزارے گا اس کا مقام اور مرتبہ اس انسان سے بھی بڑھا ہوا ہے جس نے 450 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کی. اتنا اونچا مقام ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ اپنے مقام کو پہچانیں. اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں آج بھی اس رات کے اندر بھی وہ نشے میں ہیں. معلوم نہیں کیسی کیسی مجلسوں میں، کیسی صحبتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ کے اوپر گناہ کما رہے ہیں. اور ہمارے اوپر یہ خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک پوتر گھر کے اندر بٹھایا ہے. اور یہ مسجدیں یہ خدا کا گھر ہے. خدا کے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے. ایک انسان کتنا خوش ہوتا ہے اگر کسی لیڈر کے گھر کے پاس چلا جائے تو وہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں تو یڈیورپا کے گھر گیا تھا آج اور اس سے ملاقات کی. اپنے آپ کو بہت اونچا قرار دیتا ہے. کسی حاکم کے پاس اگر کھڑا ہو جائے فوٹو دیتا ہے کہ دیکھو میں اس حاکم کے پاس کھڑا ہوں. ہمیں اپنی قدر کو پہچاننا چاہیے کہ ہم احکم الحاکمین جو خداؤں کا اور ساری دنیا کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے گھر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا وہ مقام ہے کہ ہم جس حالت کے اندر بیٹھے ہیں یہ حالت شب برات والی حالت ہے. جس رات کے اندر بیٹھے ہیں یہ رات شب برات والی رات ہے. اور جس وقت کے اندر بیٹھے ہیں یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے. اس سے زیادہ قیمتی ہے اور اس انسان سے زیادہ قیمتی ہے جس انسان نے 450 سال تک پتھر کے اندر عبادت کی. اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا زندگی کا. اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کسی دوست کا، کسی احباب کا اور رشتہ دار کا، بیوی بچوں کا. لیکن اس سے زیادہ قیمتی انسان، اس سے زیادہ رتبے والا انسان یہ انسان ہے کہ جو انسان اس شب برات کے رات کو زندہ کرتا ہے، عبادت کے اندر گزارتا ہے. تو ہم لوگ سب اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں گے یا کھیل کود کے اندر گزاریں گے؟ بتائیے آپ اللہ. ہمیں اس رات کو عبادت کے اندر گزارنی ہے. چاہے مسجد میں، مسجد اگر مکفل ہو جائے تو گھروں کے اندر جائیں، اپنے بھی بچوں کے ساتھ ان کو بھی اس رات کی فضیلت بتائیں جو آپ حضرات نے سنی ہے، ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہے. اور وہ بھی الحمدللہ عورتوں کو اندر بہت جذبہ ہوتا ہے جاگنے کا، مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. رمضان میں بھی عورتیں زیادہ روزہ رکھتی ہیں، ان کے شوہر اور مرد حضرات روزہ نہیں رکھتے. اور یہ شب برات یا شب قدر آتی ہے تو عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے جاگنے کا اور عبادت کرنے کا. لیکن پھر بھی اگر کسی گھر کے اندر سستی ہو، غفلت ہو تو اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کر کے کہیں کہ ہم نے اس رات کی فضیلت سنی ہے، یہ رات بہت اہم رات ہے. اور یہ طلوع فجر یعنی کل کا سورج جب طلوع ہوگا اس وقت تک یہ رات چلے گی. اور آج جب غروب ہوا تھا اس وقت سے شروع ہو گئی تھی. تو تقریباً 12-13 گھنٹوں کا وقت ہے. بہت سارا وقت ہے، بہت بڑا ثواب ہم لوگ کما سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الخیر پڑھ لیں، جتنا جس کے اندر ہمت ہے. کوئی بھی عبادت ایسا نہیں ہے کہ یہی عبادت کرنا ہے، یہی فرض ہے. ایسی کوئی بھی عبادت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. بس عبادت کرو، اللہ کا دھیان رکھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نماز پڑھو. اگر کسی کو نفل پڑھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہونے کی ہمت ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، بیٹھ کر کے نفلیں پڑھو، کوئی سی بھی عبادت کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس رات کو تمام مسلمانوں کے لیے زندہ فرمائے اور اس رات کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.